بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں۔ قرآن کے 8 سائنسی معجزات۔ ایک معجزہ ایک غیر معمولی طاقت کو کہتے ہیں جو چیزوں کے ہونے کے طریقے کے خلاف ہے۔ مثال کے طور پر جب آگ جلنا بند کر دیتی ہے اور اپنی قدرتی طاقت کھو دیتی ہے تو یہ ابراہیم کے جسم کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ ہر نبی کو ایک معجزے سے نوازا گیا تاکہ وہ اپنی نبوت کا ثبوت دے سکے اور اپنی قوم کو اللہ کی موجودگی کے بارے میں قائل کر سکے۔ اللہ نے ان تمام معجزات کا ذکر قرآن میں کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ مردوں کو زندہ کرنے کا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ وہ عصا تھا جو سام میں تبدیل ہو گیا۔ حضرت سلیمان جانوروں اور پرندوں کی زبان سمجھنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ قرآن ہے۔ قرآن صرف ایک تاریخی یا واضح کتاب نہیں ہے بلکہ ایک مقدس کتاب ہے جس میں ایسے اسرار پوشیدہ ہیں جن کو سائنسدان ابھی تک سمجھ نہیں سکے ہیں۔ یہ معجزات سائنسی ہیں اور انہیں عربی میں اعجاز بھی کہا جاتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم قرآن کے ان معجزات پر روشنی ڈالیں گے جو سائنسدانوں کو حیران کر دیتے ہیں اور ان کے ایمان کو اللہ میں مضبوط کرتے ہیں۔ نمبر 1، ہر زندہ چیز پانی سے پیدا کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اور ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز پیدا کی۔ الانبیاء۔ اللہ نے ہر چلنے والی مخلوق کو پانی سے پیدا کیا۔ النور۔ اب سائنسدانوں نے کئی تجربات کے بعد دریافت کیا ہے کہ سائٹوپلازم جو سیلز کا بنیادی مادہ ہے 80% پانی پر مشتمل ہے۔ مزید یہ کہ جدید سائنس نے یہ بھی ظاہر کیا ہے کہ زیادہ تر جانداروں کے جسم 90 سے 50% پانی پر مشتمل ہوتے ہیں اور ہر زندہ مخلوق کو زندہ رہنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ حقیقت حالانکہ حال ہی میں سامنے آئی ہے لیکن قرآن نے اسے 1400 سال پہلے ہی ذکر کیا تھا۔ نمبر 2، چیونٹیوں کے درمیان مواصلاتی نظام۔ قرآن نے سورہ النمل میں چیونٹیوں کی طرز زندگی کے بارے میں بات کی ہے۔ یہاں تک کہ جب وہ چیونٹیوں کی وادی پر پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا، سلیمان ان کے ساتھ چلتے ہوئے، اے چیونٹیوں اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان اور اس کی فوج تمہیں کچل نہ دے اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ ماضی میں کچھ لوگوں نے اس آیات کا مذاق اڑایا یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ یہ ایک کہانی ہے، تاہم سائنسی تحقیق نے چیونٹیوں کی طرز زندگی کے بارے میں کئی دلچسپ حقائق ظاہر کیے ہیں جو پہلے انسانیت کے لیے نامعلوم تھے، اور یہ دکھایا ہے کہ وہ کئی پہلوؤں میں انسانی رویوں کی نقل کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر چیونٹیاں اپنے مردوں کو دفن کرتی ہیں جیسے کہ انسان کرتے ہیں۔ ان کے پاس ایک پیچیدہ کام کا نظام ہے جس میں انہیں مینیجر، سپروائزر، فورمینیجرز اور مزدوروں میں تقسیم کیا گیا ہے، اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کے پاس ایک مارکیٹ ہے جہاں وہ بولی لگاتی ہیں اور سامان کا تبادلہ کرتے ہیں۔ یہ بھی ہے کہ وہ گرمیوں کے دوران خوراک جمع کرتے ہیں اور سخت سردیوں میں کھانے کے لیے ذخیرہ کرتے ہیں۔ یہ سب انسانی طرز کے رویے ہیں۔ نمبر 3، سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہے۔ قرآن میں ذکر کیا گیا ہے کہ مکڑی کا گھر سب سے کمزور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ العنکبوت میں فرمایا، جن لوگوں نے اللہ کے سوا دوست بنائے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے مکڑی نے اپنا گھر بنایا، اور بے شک سب گھروں میں سب سے کمزور مکڑی کا گھر ہے اگر وہ جانتے۔ سورہ العنکبوت۔ سائنس کیا کہتی ہے اس بارے میں؟ مکڑی کا گھر پتلی الجھی ہوئی دھاگوں سے بنا ہوتا ہے جو آسانی سے ٹوٹ جاتا ہے، اور نہ ہی یہ سورج کی کرنوں کو روک سکتا ہے اور نہ ہی شکاریوں سے تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ قرآن نے خاص طور پر مادہ مکڑی کا ذکر کیا ہے کیونکہ وہ اپنے اس گھر کو اپنے اندر موجود ریشمی غدود کو متحرک کر کے بناتی ہے، جبکہ نر مکڑی تھوڑی مدد کرتا ہے لیکن گھر بنانے کی ذمہ داری مادہ پر ہوتی ہے، یعنی فیمیل مکڑی پر۔ نمبر 4، ہر چیز جوڑے میں بنائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اور ہم نے ہر چیز کے 2 جوڑے پیدا کیے۔ الذاریات۔ جوڑے کا لفظ صرف مرد اور عورت تک محدود نہیں ہے بلکہ اس میں ہر چیز اور اس کے مخالف شامل ہے، زندگی اور موت، آسمان اور زمین، خوشی اور غم، جسم اور روح، روشنی اور تاریکی۔ اس کی کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ یہ آیت واقعی ہر چیز کا حوالہ دیتی ہے، حتیٰ کہ وہ چیزیں بھی جو انسان ابھی تک دریافت نہیں کر سکا۔ نمبر 5، سمندر کی تاریکی۔
اللہ نے قرآن میں سورہ النور میں فرمایا، یا ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے ایک گہرے سمندر کی تاریکی جس پر لہریں ہیں ایک کے اوپر ایک اور اوپر تاریک بادل ہیں، تاریکیوں کے اوپر تاریکیاں۔ اگر کوئی اپنا ہاتھ باہر نکالتا ہے تو وہ اسے بامشکل دیکھ سکتا ہے، اور جسے اللہ نور نہ دے اس کے لیے کوئی نور نہیں۔ سورہ النور۔ غواصوں کی ایجاد کے بعد اور عملی آلات کی مدد سے یہ انکشاف ہوا ہے کہ سمندر کی گہرائیوں میں مکمل تاریکی ہوتی ہے۔ سمندر بہت گہرا ہے اور جبکہ اوپر کی تہیں سورج کی روشنی کو جذب کر سکتی ہیں، وہ زیادہ گہرائی تک نہیں پہنچ سکتی ہیں۔ جب روشنی کی توانائی پانی کی تہوں سے گزرتی ہے تو پانی کے مالیکیولز اسے جذب اور منتشر کر دیتے ہیں۔ لہٰذا جب یہ گہرائی تک پہنچتی ہے تو یہ اتنی مدھم ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی اپنی جیب سے ہاتھ نکالتا ہے تو وہ اسے دیکھ نہیں سکتا۔ نمبر 6، نر جنین کے جنس کا تعین کرتا ہے، یعنی میل فیٹس کے جنس کا تعین کرتا ہے۔ مرد روایتی طور پر جنین کی جنس کا تعین کرتا ہے، اور ایک خاص طویل عرصے سے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ نوزائیدہ کی جنس کا تعین کرنے کی ذمہ داری خواتین پر ہے۔ تاہم سائنس نے انکشاف کیا ہے کہ جنس کے تعین کا تعلق سپرمز کی قسم سے ہے۔ ہر انسان کے ڈی این اے میں 46 کروموسومز ہوتے ہیں جو اس کی اپنی جسمانی خصوصیات کو تشکیل دیتے ہیں، بشمول یہ کہ وہ بڑھ کر عورت بنے گا یا مرد، جبکہ تمام بیضوں میں ایک عام کروموسوم ایکس ہوتا ہے۔ کچھ نطفے کروموسوم ایکس اور دیگر کروموسوم وائی رکھتے ہیں۔ فرٹیلائزیشن کے دوران اگر کروموسوم ایکس کو لے جانے والا نطفہ بیضہ کو حاملہ کرتا ہے تو جنین بڑھ کر مادہ بن جائے گا، لیکن اگر اس میں کروموسوم وائی ہوتا ہے تو خاندان مرد کا انتظار کرے گا۔ قرآن مجید نے سادہ لفظوں میں فرٹیلائزیشن کے پیچیدہ عمل کا ذکر کیا ہے۔ کیا وہ نطفہ نہیں تھا جو خارج کیا گیا؟ سورہ القیامہ۔ یہاں نطفہ کا لفظ نطفۃ من منی یمنی سے مراد ہے جو کہ مرد سے آتا ہے۔ نمبر 7، تازہ اور نمکین پانی کے درمیان غیر مرئی رکاوٹ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن سورہ الرحمن میں فرمایا، وَمَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ۔ الرحمن۔ اور اس نے دونوں سمندروں کو ملا دیا جو ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ان کے درمیان ایک رکاوٹ ہے جو وہ ایک دوسرے پر تجاوز نہیں کرتے۔ لفظ برزخ کا مطلب ہے ایک تقسیم یا رکاوٹ، جبکہ مارجا کا مطلب ہے کہ دونوں سمندر ایک نقطے پر ملتے ہیں، لیکن یہ غیر جسمانی رکاوٹ کسی بھی سمندر کو دوسرے پر تجاوز کرنے سے روکتی ہے اور اس کی نوعیت کو تبدیل نہیں ہونے دیتی۔ سائنس میں ترقی کے بعد سمندری ماہرین نے یہ دریافت کیا ہے کہ ہر سمندر کی اپنی درجہ حرارت، کثافت اور نمکینیت ہوتی ہے، اور جب دو سمندر ملتے ہیں تو ہر ایک کا پانی ایک دوسرے کے ساتھ ملتا ہے، دونوں ایک اپنی مخصوص خصوصیات کھو دیتے ہیں اور ہم آہنگ ہو جاتے ہیں۔ یہ ہم آہنگ شدہ علاقہ قرآن میں برزخ کے لفظ سے بیان کیا گیا ہے۔ قرآن نے اس سائنسی معجزے کا ذکر ایک اور جگہ بھی کیا ہے، وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا، اور اس نے تازہ اور نمکین پانی کے جسموں کے درمیان ایک رکاوٹ قائم کی۔ اگر قرآن کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تخلیق کیا ہے، جیسا کہ کچھ ملحدین یعنی ایتھسٹ دعویٰ کرتے ہیں، تو ایک ایسا انسان جو نہ پڑھتا تھا، یعنی نہ جو پڑھنا جانتا تھا اور نہ لکھنا جانتا تھا، اس دور کی تاریخ میں یہ حقیقت کیسے جان سکتا تھا؟ یہ ایک اہم سوال ہے جو قرآن کی الہامی نوعیت کی تصدیق کرتا ہے۔ نمبر 8، کائنات کی تخلیق۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، حالانکہ وہ دھوئیں کی طرح تھا، اور اس نے اسے اور زمین کو کہا، آؤ، خواہ تم خوشی سے آؤ یا نہ چاہتے ہوئے آؤ۔ دونوں نے کہا، ہم خوشی سے آتے ہیں۔ سورہ فصلت۔ پروفیسر یوشیہیدہ کوزائی نے قرآن میں کائنات کی تخلیق کے بارے میں جو نجومی حقائق ہیں ان سے متاثر ہوئے۔ تمام سائنسی علامات اور شواہد اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ تاریخ کے کسی نقطے پر آسمان محض دھوئیں کا ایک بادل تھا۔ سائنسدانوں کا خیال تھا کہ آسمان تخلیق کے وقت دھند سے بنا ہوا تھا، لیکن وہ اس بات سے حیران رہ گئے کہ اس دھوئیں سے ایک ستارہ کیسے تشکیل پایا، جو کائنات کی ابتدا کا نشان ہے۔ اس کے بعد کوزائی نے قرآن کے معجزات کی فہرست میں ایک اور اضافہ کیا۔
قرآن کو معجزاتی سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس کے متن میں متعدد سائنسی مظاہر کا ذکر موجود ہے جو اس وقت معلوم نہیں تھے۔ 300 سے زیادہ آیات قدرتی مظاہر کا ذکر کرتی ہیں جن میں سے بہت سی سائنسی خیالات کی طرف اشارہ کرتی ہیں جو صدیوں بعد ترقی پذیر ہوئیں۔ یہ قرآن کی الہامی نوعیت اور اس کی فصاحت و بلاغت کی ایک اور مثال ہے جو اس کی سچائی اور گہرائی کو ثابت کرتی ہے۔ قرآن کی یہ معجزات بشمول آدم اور عیسیٰ کی مثال اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ انسانی تاریخ میں مختلف اہم شخصیات کی تخلیق اور ان کے پیغام کا ایک خاص مقام ہے جو کہ اللہ کی قدرت اور حکمت کی عکاسی کرتا ہے۔